اور ان کے گھر توڑ پھوڑ کرتی ہے، اور وہاں پر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اور اس دوران جو ہے وہی بچے کی ماں اور جو اس کا باپ ہے وہ پھر گڑگڑاتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، اور 4 ڈالے جو ہیں وہ اس دن ان کے گھر جاتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ ہے تو ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے، وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی جا سکتی ہیں۔ مبینہ طور پر اس بچے کو عسکری ٹاور، یعنی یہ جو گلبرگ کے ساتھ جو عسکری ٹاور ہے، اس مقدمے میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک 14 سالہ ارسلان کا واقعہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اور پورے پاکستان میں یہ وائرل ہے۔ سبھی اس ارسلان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ناانصافی کی گئی ہے۔ تو شاکر محمود اوان صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ سارا واقعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاکر بھائی بہت شکریہ۔ بتائیے گا، آج دوپہر سے ہی تقریباً یہ معاملہ چل رہا ہے ارسلان کا، تو اس کے حقائق کیا ہیں؟ شکریہ فراز صاحب۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جس سے جتنا دکھائیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا ہی آپ اپنا سطر جو ہے وہ ننگا کریں گے۔ یعنی اس میں ہماری ریاست پاکستان، اس میں ہماری پنجاب پولیس کا جو کردار ہے وہ انتہائی، میں کہتا ہوں کہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کہ جس طرح اس بچے کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا، پھر یہ بچہ جو ہے وہ 2-2.5 ماہ جیل میں رہا، گرفتار ہوا، اور اس کے بعد پھر جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ظلم کی انتہا ہو گئی وہ یہ ہوئی کہ اس کے گھر چھاپے مارے گئے، اور اس دوران ان کی گھر کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس صدمے کو دیکھتے ہوئے جو ان کا والد ہے، جو ارسلان کا والد ہے، وہ کوما میں چلا گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے یا ایک ایسی داستان ہے جو ظلم و بربریت کے جو ریکارڈ ہے نا وہ توڑ دے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں جو حقائق جو اب تک میرے پاس آئے ہیں، جو ان کے وکیل ہیں رانا انتظار صاحب جو ہیں، یہ لاہور بار کے صدر ہیں، اور انہوں نے ان کا مقدمہ جو ہے وہ ATC میں لڑا اور اس بچے کو ضمانت دلوائی۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس بچے کی اپنی فیملی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ بچہ جو ہے، اس کی فیملی جو ہے، وہ فیملی کے اراکین جو ہیں وہ تھانے میں اس کی شکایت کرتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ پھر بچے کو بلاتی ہے، سارا کچھ دیکھتے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ سانیہ 9 مئی ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر پولیس جو ہے وہ اپنے جو ان کی کاؤنٹنگ ہے وہ پوری کرنے کے چکر میں لگ گئی، اچھا، اور مبینہ طور پر اس بچے کو عسکری ٹاور، یعنی یہ جو گلبرگ کے ساتھ جو عسکری ٹاور ہے، اس مقدمے میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ان کی فیملی کا آپس کا تنازع تھا، جھگڑا تھا، وہ جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ ہے یا کوئی ایشو تھا، کوئی فیملی تھا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ اس طرح ایک بوگس مقدمے میں جو ہے وہ نامزد کر کے دہشت گردی کا مقدمہ یہ درج ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ پھر چلنا شروع ہو گیا۔ اب کیونکہ اس کو وہ تحریک انصاف کے اس میں ڈال دیا گیا کہ یہ تحریک انصاف کا، اس نے عسکری ٹاور پر جا کر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، اور پھر مبینہ طور پر اس کی نشاندہی بھی کروا دی گئی، اس کی وہاں پر پریزنس بھی ڈال دی گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ اب بچہ جو ہے وہ جیل چلا جاتا ہے، ریمانڈ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں مکمل شناخت پیٹ کے بعد۔ اب وہ 2.5 ماہ کے بعد جو ان کے وکیل ہیں وہ مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ مائنر ہے، اس بچے کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے وہاں پر موجود نہیں تھا، اس بچے کا اصل تنازع اس کی فیملی کے ساتھ تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ عسکری ٹاور کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ اس نہج تک پہنچ گیا۔ اب اللہ اللہ کر کے اس بچے کی 2.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ رہائی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب رہائی ہوتی ہے تو اس سے اگلے دن یا اس دن رات کو جو ہے وہ پولیس ان کے گھر چھاپا مارتی ہے، اور مبینہ طور پر محمد اسلم جو انچارج انویسٹیگیشن بتایا جا رہا ہے، یا وہ اس تھانے سے ہیں، وہ جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ ان کی فیملی کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور وہ دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش، یا انہیں کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کریں۔ ان کی فیملی جو ہے وہ ہاتھ جوڑتی ہے، معافیا مانگتی ہے۔ یہ مرحوم والد جو اس کا فوت ہو گیا وہ گڑ گڑاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا را
اب ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں، ہمارا بچہ اس مقدمے میں نہیں تھا لیکن آپ نے اس مقدمے میں ڈال دیا، ہمارا بچہ 2.5 ماہ ہمارے سے دور رہا، ہم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اب ہمارے بچے کو چھوڑ دیں، ہم اپنے بچے کو جو ہے اس کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، یہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو خدا را اس کو چھوڑ دیں، ہم جو ہے وہ اب آپ کے حوالے سے یا اس ناانصافی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بچہ کل پیش کرو۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اگلے دن پر جاتا ہے، اور پھر 11 تاریخ کو جو رپورٹڈلی چیزیں سامنے آئیں، وہاں اس دن پھر دوبارہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ جاتی ہے اور ان کے گھر توڑ پھوڑ کرتی ہے، اور وہاں پر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اور اس دوران جو ہے وہی بچے کی ماں اور جو اس کا باپ ہے وہ پھر گڑگڑاتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، اور 4 ڈالے جو ہیں وہ اس دن ان کے گھر جاتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ ہے تو ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے، وہاں کی CCTV فوٹیجز چیک کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس وقت جو سارا نظام ہے وہ ایک طرف ہے اور مظلوم جو ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اس دوران جو اس بچے کا والد ہے وہ کوما میں چلا جاتا ہے، اسے جو ہے طبیعت خراب ہوتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹیک ہوا۔ یہ ساری حالت دیکھ کر یہ کہ ساری جب حالت دیکھ پولیس کر بار بار جا رہی ہے تو اس کے بعد ان کو اٹیک ہوتا ہے۔ پولیس نے وہاں پر جو بچیاں تھیں ان کی آہو پکار اور جس طرح وہاں کے مناظر تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہ تو وہ فیملی بتا سکتی ہے جو ان کے اوپر گزری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی حالت غیر ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، پھر انہیں جو ہے وہ لاہور کے جنرل ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر وہ جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو چیزیں رپورٹ ہوئیں، دیکھیں یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی نا۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اپنے اس سارے مشکوک عمل کو چھپانے کے لیے جو ہے پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی میت کو جلد از جلد دفنانے اور پھر ان کے جنازے میں کسی کو شرکت نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پورا پریشر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور مبینہ طور پر اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو ایک SP ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، انہوں نے باز پرس کی پولیس اہلکاروں کی کہ اس بچے کی یا اس ملزم کی ضمانت کیسے ہو گئی، اسے پھر گرفتار کیا جائے۔ اب وہ پریشر جب پولیس پر آیا اور پولیس نے آگے وہ پریشر ان کی فیملی پر کنورٹ کیا، اور پھر وہ فیملی اتنا پریشر نہیں برداشت کر سکی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس کے بعد بھی ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہراساں کیا گیا کہ کوئی شخص اس معاملے میں شامل نہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج صورتحال اس طرح ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے 2 چیزیں آ رہی ہیں سامنے، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، دوسری یہ بات سامنے آتی ہے کہ بچے کو جو ہے ان کی فیملی نے چھپا دیا ہے کہ اب ہمارے والد بھی چلے گئے، ہمارے ساتھ اتنا ظلم بھی ہو گیا، اور اگر یہ بچہ جو ہے وہ ان کی کسٹڈی میں آ گیا تو اس کو یہ مار دیں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پولیس نے اس بچے کو حراست میں رکھا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی گرفتاری یا کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی، تو یہ 2 چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ان کی فیملی ہے وہ جو ہے وہ بڑے کرب سے گزر رہی ہے، ان کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے کہ جتنا ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، مجھے 3 سے 4 دن سے یہ چیزیں میرے نالج میں تھیں لیکن مکمل انفارمیشن نہیں تھی، اس حوالے سے لاہور بار کی ایک مکمل پریس ریلیز جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس پریس ریلیز میں باقاعدہ طور پر مذمت کی گئی اس سارے عمل کی، لیکن کیونکہ سرکار جو ہے وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ دیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ کیا یہ شخص آیا یہ ملوث بھی ہے اس معاملے میں کہ نہیں۔ اب جب کہ اس بچے کے حوالے سے اگر اعلیٰ حکام جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، چیک کریں، اس بچے کی لوکیشن دیکھی جائے، اس بچے کا معاملہ کیا تھا، تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ جتنا اس فیملی کے ساتھ ظلم ہوا، یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان ایک آزاد مملکت خدا داد پاکستان، اور آج کا دن تو ویسے ہی ہمارے لیے انتہائی معتبر ہے، خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے، اور آزاد کیوں ہوئے؟ اسی لیے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں گے، آزادی سے گزار سکیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہو رہا ہے فراز صاحب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، ابھی اور سے ایسی چیزیں ہیں جو میں پابند ہوں کہ میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ اب جو قانونی
چارہ جوئی ہو رہی ہے، جو ان کے وکلا ہیں وہ اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے کہ جب تک ہم جو ہے وہ قانون کا دروازہ نہ کھٹکھٹا لیں، ہم عدالت سے رجوع نہ کر لیں، آپ یہ انفارمیشن جو ہے وہ ابھی تک اس کو سامنے نہ لے کے آئیں۔ ان کی فیملی بھی سامنے آئے گی، وہ بتائے گی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم و بربریت ہوئی ہے۔ ویسے شاکر بھائی آپ نے تصدیق کی ہے کہ وہ فیملی پاکستانی ہے، شاید انڈیا کی ہو یا اسرائیل کی فیملی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ فراز صاحب اگر وہ انڈیا یا اسرائیل کی ہوتی نا تو یقین میں پروٹوکول ملنا تھا۔ ابھی نندن انڈیا کا ہی تھا نا، تو کیسا پروٹوکول دیا ہے، کتنی شایان شان طریقے سے جو ہے وہ اسے واپس چھوڑا ہے۔ تو اب یہ دکھ ہوتا ہے کہ بطور پاکستانی ایک پاکستانی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یہ ناقابل بیان ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں اب پتہ نہیں کس کی کیا خواہش ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس سارے نظام کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے، لپیٹنا چاہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ انصاف مل سکے گا اس فیملی کو؟ انصاف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انصاف جو ہے وہ آگے قیامت والے دن ہوگا۔ یہاں پر انصاف ہوتا نہ نظر آ رہا ہے نہ ہونا ہے۔ 2-4 دن اور ہم نے ٹویٹ کر دیے یا وائرل ہو گئی چیزیں، 2-4 دن اس کی ہائپ رہنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کمیشن بننا ہے، کمیشن نے کہنا ہے کہ جی یہ فیملی ملوث تھی یا جو بھی تھا، وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جانا ہے۔ انصاف والا کام جو ہے وہ اب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بالکل صحیح ہے جی۔ شاکر محمود امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کیس کے جو اصل حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی اس پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت جی، اللہ حافظ۔